يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع آج ہم ترجمے، تفسیر اور گرامر کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، کم کا مطلب تمہارے، للذکری، جو لڑکا ہوگا، مثلو حظ الانثیین، حظ کا مطلب ہوتا ہے پورشن، شیئر، اس کا جو پورشن ہوگا وراثت کے اندر، ترکے کے اندر، وہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ انثیین کا مطلب دو لڑکیاں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، کنہ کا مطلب ہونا، ان کا مطلب اگر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، فوقا زیادہ، اثنتین دو سے زیادہ، فلہن، ان کے لیے، ہنہ کا صیغہ ہمیشہ مؤنث جمع کے لیے ہوتا ہے، لا کا مطلب ان کے لیے، فلہن ان کے لیے ہے ثلثا، تین حصے یعنی دو تہائی، ما ترکا، جو کہ ایک مرنے والا چھوڑے گا ان کے لیے۔ وَإِن كَانَتْ، کانت مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، واحدہ، اگر ایک ہی لڑکی ہو، فلہ النصف، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا، اور آدھا واپس پلٹ جائے گا مرنے والے کے بہن بھائیوں اور والدین کے اندر۔ ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکلی، سب کے لیے، دونوں کے لیے یہ مراد، واحد منہما السدس، ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، جو ترکے میں چھوڑا جائے گا، ان کان لہ ولد، اگر اس کی کوئی اولاد ہو تو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَارِثَهُ، اور لم کا مطلب نیگیٹو، پاس نیگیٹو، یعنی نہ ہو، یکن ہونا، لہو اس کے، ولد کوئی اولاد، وَوَارِثَهُ تو اس کا جو حصہ ہوگا، ابواہ فَلِأُمِّهِ، اور اگر اس کے ماں باپ ہوں، ابواہ کا مطلب، ہو کا مطلب وہ مرنے والا، ابوا کا مطلب ماں باپ، اور اگر اس کے ماں باپ ہوں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے کئی بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ من بعدہ، کس کے بعد، وصیت یوصی، جو وہ وصیت کر لے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، بہا، اس میں سے، او دین، یا اس کا کوئی دین یا کوئی قرض وغیرہ ہو تو۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ادائیگی ہوگی وہ قرض کی ہوگی، پھر اس کی وصیت ہوگی، اور پھر جو اس میں سے جو بچ جائے گا وہ اس طرح سے تقسیم ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپوں، یعنی بالمجموعی یہاں پر قوم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں کے اندر، لا تدرونا، تم نہیں جانتے ہو، ایہم، کہ کون سا، اقربو، قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع کا باعث ہے، فریدۃ من اللہ، یہ فرض کر دیے گئے ہیں کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ یہ تمام حصے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کس کی موجودگی میں کتنا حصہ رہ جائے گا، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں اور بہت حکمتوں والے ہیں۔ اصل میں دوستو یہ والی جو آیت ہے اس کا نزول ایسے ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں حضرت سعد کی لڑکیاں ہیں، ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، یعنی حضرت سعد، اور وہیں شہید ہوئے،
تو ان کے چچا نے ان کے کل مال کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، اور ظاہر ہے مال کے بغیر ان دونوں لڑکیوں کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ میراث کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہوں گی جیسے کہ حضرت سعد کی تھیں تو ان کو ترکے کے اندر 2/3 کا حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہو تو پھر نصف ملے گا، اور اگر ماں باپ ہوں تو ان کو سدس یعنی 6 حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کا کوئی بال بچہ نہ ہو تو اس کی ماں کو ثلث ملے گا۔ یعنی یہ تمام جو حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تمہارے لیے یعنی جو تمہاری بیویوں کا اگر کوئی اس میں کوئی جائیداد وغیرہ ہوگی جس کی وہ حقدار ہوں گی اور وہ وفات پا جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تمہارے لیے نصف ہوگا جو وہ چھوڑ کر جائیں گی۔ ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو، لم نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر ان کی کوئی اولاد ہو یعنی ان میں سے کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے پھر 1/4 حصہ ہوگا، مِمَّا تَرَكْنَا، جو وہ چھوڑ جائیں ترکے کے اندر، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ، اس وصیت کے اندر جو وہ کر جائیں وصیت کرنے والے کے لیے، بہا، جو اس کے لیے ہے، اور دین، یا اس کے ذمے جو قرض ہے، یعنی پہلے قرض پھر اس کی وصیت جو اس نے کی ہے وہ ادا کرنے کے بعد جو بھی چھوڑ جائیں تو اولاد کے لیے اور تمہارے لیے حصہ مقرر ہو چکا ہے۔ اس صورت میں شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اور باقی جو ہے وہ 3/4 جو ہے وہ قرض اور وصیت ادا کرنے کے بعد اولاد کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے یعنی جن کو تم چھوڑ جاؤ، جن بیویوں کو تم چھوڑ جاؤ، مما ترکتم، جن کو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اور کوئی اولاد نہ ہو تو، یعنی بیویاں 3-4 ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی اولاد نہ ہو تو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدْ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو کوئی تم چھوڑ جو، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصونا، جو تم کرو، بہا، اور دین، یا جو تمہارے ذمے قرض ہو اس کو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی ایسا مرد جس کے لیے وصیت کی گئی ہو اور وہ کلالہ ہو، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا۔ وَامْرَأَةٌ، اور ایسی ہی عورت جس کا نہ کوئی باپ ہو نہ کوئی بیٹا، وَلَهُ أَخٌ، اس کا ایک بھائی ہو، اور اختن، یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں ہر ایک کے لیے، منہما کا مطلب 2، ان دونوں ہر ایک کے لیے، واحد کے لیے سدس ہے، 6واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا، اگر وہ ہوں، اکثر من ذلك، اگر وہ ہوں ان سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب ہی 1/3 کے اندر ہی شریک کیے جائیں گے، یعنی ان کو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ حصہ نہیں ملے گا بلکہ وہ سب اس کے اندر شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصى، جو وصیت کرنے والے نے کی، بہا، اس جائیداد کے اندر سے، اور دین، یا اس کے جو قرض ہے، غیر مدارین، جس میں دوسروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، وصیتم من اللہ، اور یہ فرض کیا ہے، یہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علیم ہیں، جاننے والے ہیں، اور حلیم ہیں، بردبار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ، وہ داخل کیا جائے گا، جنات، جنت کے اندر، باغوں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ فی کا مطلب میں، ہا یعنی اٹ، یعنی جنت،
وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑا بلند مقام ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور کراس کرے گا، حدودہ، اس کی حدوں کو، یدخلہ، وہ داخل کیا جائے گا، یا کے اوپر پیش پیسیوائز یعنی مجہول کو ظاہر کرتی ہے، یدخلہ نارن، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا، خالدن فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اللہ کی حدود کو سمجھنے اور اس پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي